ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ پاک کا فضل و کرم مالک کا احسان ہے، پروردگار عالم نے اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں اس جگہ محفل میں جمع کیا ہے۔ پروردگار عالم کو شکر ادا کرتے ہیں، دعا گو ہے کہ پروردگار ہمیں علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہ پاک نے 15ویں پارے میں فرمایا، 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے یہیں سے، سنیے ذرا غور سے سنیں، توجہ سے ذرا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ اللہ اکبر، کون لے گیا؟ پاک ہے وہ ذات، کون سی ذات؟ جو رحمان ہے، جو سبحان ہے، جو غفار ہے، جو جبار ہے، جو قہار ہے، جو فرماتا ہے نا ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، وہ اللہ پاک کی ذات۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں لے گیا اپنے پیارے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے مختصر حصے میں، اللہ اکبر۔ پھر مسجد اقصی لے گئے اللہ پاک اپنے پیارے نبی کو، اس کے بعد الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں اتاری ہیں۔ اللہ فرما رہی ہے مسجد اقصی، قربان جائے۔ پھر آگے فرمایا اللہ پاک نے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کے سفر معراج کا ذکر کیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہمارے پیارے نبی گئے رات کے مختصر سے حصے میں، قربان جائیں۔ لے جانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اور جانے والے پیارے مصطفیٰ ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں موجود تھے، تب اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو اپنا دیدار کروانا چاہا تو اللہ پاک نے واقعہ معراج جیسا عظیم معجزہ اپنے پیارے نبی کو عطا فرمایا۔ ایک حدیث پاک ہے ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مجھے بیت المقدس لے جایا گیا اور میں نے وہاں پر تمام انبیاء کی امامت کی، اسی لیے ہمارے پیارے نبی کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء۔ کیا کہا جاتا ہے؟ انبیاء کا امام، قربان جائیں۔ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ذات ہمارے پیارے نبی کی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ اس بند میں شاعر نے آخری مصرے میں کہا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والی ذات اگر کوئی ہے تو یا رسول اللہ آپ کی ہے، اللہ اکبر۔ تو ہمارے پیارے نبی آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں۔ پھر ہمارے پیارے نبی جب مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں پر امامت کی، انبیاء کی، پھر اس کے بعد آسمانوں کی طرف سیر کر رہے ہیں۔ پہلے آسمان پہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ہر آسمان پہ کسی نہ کسی نبی سے ہمارے پیارے نبی کی ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا گئے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد جبریل امین علیہ السلام ساتھ تھے ہمارے پیارے نبی کے، تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اللہ اکبر۔ وہاں پر گویا حد ہے حضرت جبریل امین کی، اس سے آگے گئے ہمارے پیارے نبی، پیارے مصطفیٰ اس سے آگے گئے اور لا مقام کی حد تک گئے۔ پھر اللہ پاک نے جب چاہا، جیسا چاہا ویسے اپنے پیارے نبی کو اپنا دیدار کروایا اور 50 نمازیں اللہ کے پیارے نبی کو عطا کی گئی، 50 نمازیں۔ اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے 5 رہ گئیں، اور آپ کو پتہ ہے 50 نماز جب 5 رہ گئی نا تو پھر ایک فکر لاحق ہوئی کہ پڑھیں گے ہم 5 تو ہمیں ثواب بھی 5 کا ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم 5 پڑھیں گے ہمیں 5 کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے پیارے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ملے گا، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ملے گا، کیونکہ فرض 50 ہوئی تھی نا اور تخفیف ہوتے 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 5 رہ گئی۔ یہ ہمارے نبی کی اس امت کی خصوصیت ہے، قربان جائے، پڑھتے 5 ہیں، نماز 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، قربان جائے۔ ایسی فضیلت، ایسی خصوصیت کسی نہ اور امت کو ملی اور نہ ملے گی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی، اللہ کے پیارے نبی، آخری پیغمبر، امام الانبیاء، سرور انبیاء، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
خدا کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ میرے پیارے نبی کا ہے، ہمارے پیارے نبی کا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، قربان جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اس واقعے کے ذریعے اللہ نے اپنے پیارے نبی کو شان دی نا، شان مقام مرتبہ عزت رفعت عطا فرمائی، وہ عزت اور رفعت ہم سنیں گے تو ہمارے دل میں ہمارے پیارے نبی کی محبت بڑھے گی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو سب سے زیادہ اگر محبت کرنی ہے نا ہم نے کس سے کرنی ہے؟ ہمارے پیارے نبی سے محبت کرنی ہے، پیارے مصطفیٰ سے، والدین سے، اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، ان سے زیادہ محبت کریں، عزت کریں، ان کی عظمت کریں، احترام کریں، سارے انبیاء پر ایمان رکھیں، سب کا ادب اور احترام کریں، جتنے بزرگان دین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، مجتہدین ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت ہیں، سب کی عزت احترام کرنا ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ تو خدا را اس واقعے کو آنے جو شب ہے وہ شب معراج ہے، آنے والی رات، کل کا روزہ رکھیں، آنے والی جو رات شب معراج ہے، عشاء کی نماز کے بعد مختلف مساجد میں واقعہ معراج بیان کیا جائے گا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مسجد میں جائیں اور واقعہ معراج کو سنیں، غور سے توجہ سے شروع سے آخر تک سنیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے پیارے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی اور مزید بڑھے گی عزت۔ جب تک یہ عزت اور عظمت بڑھے گی نہیں نا تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ خدا را اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیر۔